الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وان تظاہرا علیہ فإن اللہ هو مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر۔ اے بیویوں، اگر تم دونوں اللہ کے حضور توبہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے، جبکہ تم دونوں کے دل مائل سے بھی الگ رہے ہیں، لیکن اگر تم نے رسول پر زور ڈالا تو بے شک اللہ تعالیٰ ان کا مددگار ہے، اور جبریل علیہ السلام بھی اور تمام نیک مومنین بھی اور تمام کے تمام فرشتے اس کے بعد ان کے مددگار ہیں۔ آج ہماری سورہ التحریم کی آیہ مبارکہ نمبر 4 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، کل جس بات کو تفصیل سے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، آقا کریم علیہ السلام نے ان سے جو آپ نے رازدارانہ بات کی اور آپ نے اس بات کو حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کھول دیا، ان کے سامنے بیان کر دیا، تو ظاہر ہے اس کے بعد جو معاملہ پیش ہوا اس کی ساری تفصیل کل میں نے بات عرض کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اب ان ازواج مطہرات کو کیا حکم دے رہا ہے، آج کی آیہ مبارکہ میں اس بات کا ہم تذکرہ کریں گے۔ اللہ نے فرمایا ان تتوبا الی اللہ، کہ اے نبی کی ازواج مطہرات، اے نبی کی بیویوں، یعنی حضرت سیدہ حفصہ اور حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اگر تم دونوں اللہ کی طرف توبہ کرو۔ اب توبہ اس بات پر کہ جس بات سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا تھا، ایک تو وہ بات انہوں نے بتا دی، اور دوسری وہ روایت جس کا میں نے ذکر کیا تھا پرسوں کے درس میں، حضرت ام عائشہ صدیقہ کو اس لیے توبہ کا کہا گیا کہ اللہ سے وہ توبہ کریں کہ انہوں نے یہ بات کی کہ آقا کریم علیہ السلام سے جو مغافیر ہے اس کی سمیل آ رہی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی اپنے نبی کے لیے ایک لمحہ کے لیے بھی گوارا اور پسند نہیں آئی، اگرچہ ان کی بیوی نے کہی، اگرچہ ان کی زوجہ نے کہی، لیکن یہ حکم ہے اور یہ ارشاد ہے اور بڑی واضح بات ہے کہ آقا کریم علیہ السلام جیسے ساری امت کے نبی اور رسول ہیں، اسی طرح تمام ازواج مطہرات کے بھی وہ نبی اور رسول ہیں۔ رشتہ ازدواج ایک الگ ہے، وہ معاملہ ایک الگ ہے، لیکن جیسے آقا کریم علیہ السلام آپ ساری امت کے نبی ہیں، تمام کائنات کے نبی ہیں، لیکن اگر آپ کے والدین بھی اعلان نبوت تک زندہ ظاہری طور پر حیات رہتے اور وہ دنیا میں موجود ہوتے تو انہیں بھی کلمہ اپنے بیٹے کا پڑھنا پڑتا، بیٹا سمجھ کے نہیں، اللہ کا رسول سمجھ کر۔ اور اس کی بہت ساری مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ آپ کے چچا جان سب سے بڑی مثال اس کی حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ آپ ایک عرصہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور اس کے بعد آپ نے آپ کے ساتھ بڑی زندگی گزاری۔ آپ عمر سے بھی بہت بڑے تھے، اس کے علاوہ چچا بھی تھے، لیکن آپ جب بھی بات کرتے تھے تو آپ نے کبھی بھتیجے کا ذکر نہیں کیا، آج تک کبھی آپ نے سلب سے یاد نہیں کیا۔ اعلان نبوت کے بعد آپ نے جب بھی بات کی تو آپ ہمیشہ فرماتے تھے ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک یہ جملہ ملتا ہے حدیث پاک میں، اور دوسرا جملہ ملتا ہے وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے یا رسول اللہ۔ اب اندازہ کریں، جیسا ہے، بڑے ہیں، لیکن اللہ نے ایک منصب دیا ہے، ایک مقام دیا ہے، تو اسی بنیاد پر جو مقام اور منصب ہے
وہ عمر کی وجہ سے نہیں ملتا، وہ کسی اعزاز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے۔ وہ اعزاز ہوتا ہے، وہ منصب ہوتا ہے، اور اصل میں عزت اور مقام جو ہوتی ہے وہ اس ذات کی نہیں ہو رہی ہوتی، بلکہ مقام اور عزت اس منصب کی ہوتی ہے جو اللہ نے اس کو عطا کیا ہوتا ہے۔ جیسے مثال ایک میں دے رہا ہوں، یہ اس کی مثال اس کے لائق نہیں ہے کہ میں سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں کہ آپ کے ہمارے ہاں یہاں پر ریاستی کچھ منصب ہیں، کوئی صدر ہوتا ہے، کوئی وزیر اعظم ہوتا ہے، کوئی وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، کوئی وزیر ہوتا ہے، کوئی مشیر ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جناب لوگ اس کو سلیوٹ کرتے ہیں، لوگ اس کو گارڈ آف آنر پیش کرتے ہیں، اور ایک وقت ہوتا ہے کہ جس سے جو ہی وہ منصب چھن جاتا ہے تو لوگ اس کو سلوٹ نہیں کرتے، اس کو گارڈ آف آنر پیش نہیں کرتے، کہ نیا بندہ جو آتا ہے اس کو پیش کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا یہ سارا جو عزت اور مقام جو دیا جا رہا تھا وہ اس شخص کے لیے نہیں تھا، وہ اس عہدے کے لیے تھا جس عہدے پر وہ فائز ہو۔ وگرنہ اگر کسی شخص کے لیے یہ ہو تو کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ جس کو گارڈ آف آنر پیش کیا کرنے والے لوگ وہی اس کو پکڑ کر بند بختر گاڑی میں ڈال رہے ہوتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عائشہ صدیقہ اور اے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تتوبا الی اللہ، تمہیں اللہ کی طرف توبہ کرنی پڑے گی، اللہ سے معافی مانگنی پڑے گی۔ اب یہاں مفسرین نے ایک بات لکھی ہے کہ ان سے غلطی تو سرزد ہوئی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے بارے میں، لیکن توبہ کس سے کرنی ہے؟ اللہ سے کرنی ہے۔ تو پتہ چلا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں خدا نہ خواستہ اگر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے، کیونکہ اطاعت رسول اطاعت الہی ہے، اور اللہ کے رسول کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی۔ یہ قرآن اس کے اور مقام پہ بھی فرما چکا ہے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو اللہ کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے وہ اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، اس لیے کہ رسول کوئی اپنی بات تو کرتا ہی نہیں۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، رسول وہی کرتے ہیں جو اس کو اللہ وہی فرماتا ہے۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سارے نبی معصوم ہوتے ہیں، وہ کوئی برائی کر ہی نہیں سکتے، وہ کوئی خطا کر ہی نہیں سکتے، اور ہمارے اور آپ کے نبی جو ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو سارے نبیوں کے سردار، آپ تو سارے نبیوں کے امام ہیں، آپ کا مرتبہ تو ظاہر ہے سب سے اوپر ہے اور فائق ہے۔ آگے فرمایا فقد صغت قلوبکما، تو اگر تم ایسا کرو گی تو تمہارے لیے یہ بہتر ہوگا اور تمہارے لیے اچھا ہوگا۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا کہ تم نے توبہ کی بجائے اپنی بات سے معافی مانگنے کی بجائے تم اپنے اس ذاتی خواہش اور تمنا کی بنیاد پر تم اس پر رک گئی، ڈٹ گئی، کیا تم نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کرنا چاہا کہ وہ ہماری طرف زیادہ توجہ کریں اور مائل ہو جائیں؟ تو فرمایا پھر یاد رکھیے ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا کہ تم یہ سمجھو کہ ہم بیوی ہیں اور وہ خاوند ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، فرمایا پھر میں اللہ اپنے نبی کا مددگار ہوں، اللہ اپنے نبی کا مولا ہے، اس کا مددگار ہے۔ وجبریل، اور جبریل بھی ہمارے محبوب کا مددگار ہے۔ وصالح المؤمنین، اور سارے کے سارے مومن جتنے ہیں وہ بھی ہمارے نبی کے مددگار ہیں۔ اب یہ بنیادی طور پر بتانے کا مقصد یہ ہے، باقی کافروں کو بھی ایک بات سمجھانی تھی اس وقت، اور یہ سمجھ آ گئی ان لوگوں کو کہ کوئی ہمارے نبی کو تنہا مت سمجھے، کوئی ہمارے نبی کو اکیلا مت سمجھے، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے والدین بھی نہیں ہیں، ان کے بہن بھائی بھی نہیں ہیں، کوئی اور بھی قرب والا رشتے والا نہیں ہے، اور شاید وہ تنہا ہیں۔ نہیں، اللہ نے فرمایا سب سے پہلا اس کا مولا کون ہے؟ اللہ اس کا مولا ہے، اللہ اس کا مددگار ہے، اللہ اس کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد فرشتے، جبریل آ گئے تو سارے فرشتے آ گئے، کیونکہ حضرت جبریل علیہ السلام جو ہیں سارے فرشتوں کے سردار ہیں اور امام ہیں، وہ ان کا مددگار ہے۔ اور جتنے بھی کلمہ گو ہیں دنیا کے اندر مومنین، وہ سارے کے سارے بھی حضور کے غلام بن کر حضور کے ساتھ کھڑے۔
آگے فرمایا گیا والملائکۃ بعد ذلک ظہیرا، کہ فرشتوں میں سے پھر اس کی مزید وضاحت بھی کر دی الگ بھی، تاکہ کسی کو شک و شبہ نہ رہے، حالانکہ حضرت جبریل کے نام کے ساتھ باقی سارے تو آ گئے، والملائکۃ بعد ذلک ظہیرا، اس کے بعد یہ ذہن نشین رکھو کہ سارے ملائکہ، سارے فرشتے وہ بھی ہمارے نبی کے غلام بن کر ان کے مددگار کھڑے ہوئے۔ تو اس لیے ایمان والوں ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ جب کبھی ہم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی حکم عدولی ہو جائے، جو کہ ہم سے ہو جاتی ہے، کرتے رہتے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں، اگر ہم ان ساری باتوں پر عمل کر لیں تو ہم کتنے کامل انسان بن جائیں۔ ہم پر تو فرشتے بھی نازا ہوں اور فرشتے بھی ہم پہ ناز کریں کہ یہ کتنا عظیم انسان ہے کہ جس کے قول سے، فعل سے، عمل سے، کردار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار جھلکتا ہے۔ ہمیں اس پر اپنی پوری توجہ دینی ہے۔ ہم مسلمانوں نے جس چیز کی ہمارے اندر کمی ہے، من حیث القوم اور پوری دنیا میں مسلم امہ جس کمی کا شکار ہے، اور جو کمی بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے، وہ ہمارے نبی کا کردار ہے جس کو ابھی تک ہم سنبھالا نہیں دے سکے۔ ہم مسلمان قوم اپنے کردار میں اس انداز میں اپنی زندگی نہیں ڈھال سکے جس طرح ہمارے نبی کی زندگی ساری دنیا کے سامنے بطور ماڈل ہے۔ اور آج باقی اقوام عالم ہمارے نبی کے کردار کو پڑھ کر، ہمارے نبی کی سیرت کو پڑھ کر آج وہ دنیا پر ترقی کرتی چلی جا رہی ہے، وہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی ہمارے ساتھ کوئی کمٹمنٹ تو نہیں ہے کہ تم عمل بھی نہیں کرو گے تو پھر بھی تم ہی فائے کرو گے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں ایک اصول دیا ہے کہ جو بھی نیک کام اور نیک راستے پر اور نبی کی سیرت کو اڈاپٹ کر لے گا، حاصل کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کر دے گا۔ تو یہ جو شخص بھی اپنی زندگی میں کردار نبوی کو داخل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی کامیاب فرما دے گا، اور کلمہ گو ہے تو کل حشر میں بھی یہ کامیابی اس کا مقدر بنے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں بھی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور کردار نبوی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔